جو ذات ہے وہ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے معزز مہمان علماء کرام محترم حضرت عبدالقادر عثمان صاحب ذمہ دار ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، ہم ان تمام معزز مہمانوں کو پورے گاؤں کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی آیانو ست بسم اللہ۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے آج اس اسٹیج کے اوپر مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، اس فرقہ واریت کی لعنت نے امت مسلمہ کو جتنا نقصان پہنچایا اتنا نقصان کفر نہیں پہنچا سکا۔ مسلمانوں کو آج اسرائیل نے فلسطین کے اندر چن چن کے ہمارے بچوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہماری ماں کو، ہماری عزت ماں بہنوں کو شہید کیا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، کافر کی گولی، کافر کا میزائل یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ مسلمان ہیں، یہ سنی مسلمان ہیں، یہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہے۔ ان کے لیے مسلمان ہونا کافی ہے۔ وہ ہم سب کو ایک سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنے درمیان فرقہ واریت ڈالی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ٹکڑوں میں ٹوٹوں میں تقسیم کر دیا۔ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندو نے پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتوں کو توڑنے آیا ہوں اور انسانوں کو جوڑنے آیا ہوں۔ تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تو نے پانی میں مچھلی کو پالا، تو نے پتھر سے کیڑا نکالا، تو نے پانی میں مچھلی کو پالا، تو نے پتھر سے کیڑا نکالا، تو ہے سب سے اعلیٰ، تو ہے سب سے بڑا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے تو تخت پر بٹھا دے، جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے تو تخت پر بٹھا دے، تو ہے سب سے اعلیٰ، تجھ سا کوئی کہاں یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ کروڑوں درود و سلام
نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر جو ہمارے رحمان جامی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افتتاحی کلمات کے بعد محترم ڈاکٹر عطاء اللہ حمید صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ، محترم ڈاکٹر عطاء اللہ حمید صاحب۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے انتہائی قابل احترام استاد مولانا عبید الرحمان شاہ جلالی صاحب مفتی شہر، دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب سے زیادہ آپ لوگ کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت یہاں پر پروگرام ارینج کیا، اور حیدر علی چودھری صاحب اور ڈاکٹر انوار صاحب کی سجائی ہوئی اس محفل باتیں، اپنے بزرگوں کی موجودگی میں کوئی ایسی بات جو اس اسٹیج سے نہیں ہو سکتی۔ آج تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں کہ جس حالات میں ہم زندہ ہیں اور جس طرح کا ایک مایوسی کا دور اور ایک پریشانی کا دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں سیرت النبی کانفرنس ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام 1400 سال پہلے والا پیغام اگر جدید طریقے سے ہم آج لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو ہم خیانت کریں گے۔ وہ 1400 سال پہلے والا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سمجھایا ہوا پیغام، وہ یہی ہے کہ کسی کا استحصال نہیں ہونے دینا۔ سنت عاشق رسول کو شہید کیا ہم نے، دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر کبھی جناب مولانا حضرت نصر اللہ رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا، اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے اہل کشی شہید ہوا ہے۔ یاد رکھیں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دینی ہے، کامیابی ملنی ہے، یہ فائنل ہے، بتا دیا گیا ہے، وارد ہو چکا قرآن و حدیث میں۔ کمی ہے تو ہمارے اتحاد کی اور محبت کی اور ایک صف ہونے کی۔ بار بار پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک ہو جاؤ اور فرقوں میں نہ بٹو، مضبوط رکھو اپنا عقیدہ، لیکن جب جہاں جمع ہونے کی باری ہے، ایک ہونے کا وقت آئے تو ایک ہو جانا چاہیے۔ اخوت ایسے نہیں ہوتی۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی چارہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ایسے نہیں ہوتا کہ لڑ پڑے بھائی تو ان کی صلح کروا دو۔ آپ فرماتے ہیں کشش ہوتی ہے، بندہ مومن کی جسد کی مانت ہے، حضور نے فرمایا، جس کی تشریح جس کا ترجمہ حضور علامہ اقبال نے فرمایا۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چھبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بے تاب ہو جائے۔ پیر بوڑھے کو کہتے ہیں فارسی میں، پیر و جماع ہر جوان اور بوڑھا بے تاب ہو جائے۔ 60,000 شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بندہ مومن تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جگہ تڑپ زخم لگے گا، ایک انگلی پہ زخم لگتا ہے، سارا وجود سو نہیں پتا چلتا۔ اور ہم اپنی موج مستیوں میں اور ہمارے مسلمان بھائی وہاں شہید ہوتے رہ گئے۔ ہمیں ایک دن بھی نہ آیا ایسا کہ ہمیں رات نیند نہ آئی ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم ابھی مومنیت کی ڈگری سے بہت دور ہیں، ورنہ مومن تڑپ اٹھتا ہے
जब अपने मोहम्मद भाई की तकलीफ। इकबाल फरमाते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, हिंदुस्तान का हर पीरो जमां बेदार हो। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी। उखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, यहाँ मोहब्बत को फरोग देना था। अभी तो इससे आगे बढ़ेंगे तो हमने मुसलमानों ने, ये इतना सा प्लेनेट है, ये छोटी सी जमीन है, यहाँ पे हमने तमाम तारीख राहों में मारे जाने वाली कौमों को तारीकियों से निकाल कर हक की तरफ लेकर आना है, क्योंकि हम खैरा उम्मत है, बेहतरीन उम्मत है। हमें लोगों को तबलीग करनी है, हमें हिंदुओं को हक की तरफ लेकर आना है, हम पर जिम्मेदारी है सिखों को हक की तरफ लेकर आना है, हमने अमेरिका को सीधी राह पे चलाना है। तरीके दो ही है, मोहब्बत से नहीं मानेगा, फिर तलवार से। हमने जहाद को फरोग देना है, हमने अपने बच्चों के दिलों से बुज़दिली और डरपोकी को निकालना है, ताकि इस वक्त इस छोटी सी दुनिया के अंदर जो दीन इस्लाम को पसपा करना चाहते हैं, जो इस्लामोफोबिया के मर्ज में गिरफ्तार हो चुके हैं, हम उनको सबक सिखा सकें। तो ये रमज है मुसलमान की और फितरत का मकसूद है कि हमें यकजा होना चाहिए, हमें इत्तेहाद उम्मत के लिए अहकामात की रज़ा हासिल कर सकते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ और तमाम आने वाले मेहमानों का भी मशकूर हूँ कि उलमा जो कि यकीनन अल्लामा साहब हमारे बुजुर्गवार ने सही इरशाद फरमाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के उलमा के वारस कहा है उम्मत मुसलमान के उलमा को। यकीनन इन्हीं उलमा के दम से इस वक्त जहान में रोशनी है, और यही इन्हीं की वजह से इकबाल के ये शेर को तवानाई मिलती है, और ये मिस्ताक है इस शेर के, दूर दुनिया के मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो मैं तमाम हजरात का मशकूर हूँ कि वो हमारे इस गाँव में तशरीफ लाए, ताकि हमारे यहाँ मोहब्बत रसूल फैले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तक हमें रसाई हासिल हो। जज़ाकल्लाह। ये थे मोहतरम सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहिब, जो हमें दरसे हुर्रियत दे रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसवा की रोशनी में इत्तेहाद की दौर कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, ये एक अटल हकीकत है कि इस्लाम को उतना नुकसान कुफर ने नहीं पहुंचाया जितना नुकसान फिरका वारियत ने पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत पड़ो। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जस्द वाहिद की मानिंद है, अगर एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंदर अगर थप्पड़ लग रहा है तो वो मुंह मुसलमान का है, अगर इज्जत लूटी जा रही है तो वो माँ और बहन मुसलमान की है। हम टोटों में तकसीम हो गए। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा नहीं है। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम राना अब्दुल रहीस साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब, कि वो आए और आप दोस्तों से मुखातिब हों। मोहतरम राना अब्दुल रहीस साहब। चार कीड़े एक बड़ा लगते जा रही युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु
على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ دستخط کر دیے کہ ہم پاکستان میں جو بجلی نہیں پیدا کر رہے تھے ہم اس پیسوں سے دستبردار ہوتے ہیں اور اس سے 410 ارب روپے کا جو ہے وہ پاکستان کو فائدہ ہوا اور 12 فائلیں انہی آئی پی پیز کی اور جو ہے وہ حکومت کے پاس ہیں اور ان کے ساتھ وہ معاہدے کرنے جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں آپ کے چک میں بہت سارے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جانور جو ہے وہ چوری ہو گئے، ان کے ساتھ کندھے سے کندھے ملانے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم اس پوری کی پوری تحریک کو اب ہر گاؤں میں لے کے جا رہے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اگر کسی کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی، تو اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، اگر کوئی پولیس کا اعلیٰ عہدیدار کوئی بات نہیں سن رہا، تو آپ کے درمیان میں حیدر علی چودھری صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر انوار صاحب موجود ہیں، شہر میں ہماری گوجرا کی ایک زبردست ٹیم موجود ہے۔ ہم فوری طور پہ ایس ایچ او کے پاس جا کے جو بھی اس کے مطلوبہ اس کا مطالبہ ہوتا ہے اس کو ہم رکھتے ہیں اور الحمدللہ انتظامیہ بھلے وہ بلدیہ والے ہوں، بھلے وہ واپڈا والے ہوں، بھلے وہ پولیس کے لوگ ہوں، وہ ہماری بات کو سنتے ہیں اور بغیر رشوت لیے ہمارا کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہی وہ پیغام ہے جو کہ آج ہم بھی آپ کو دینا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ان کا استحصال نہیں ہونے دینا، ان کو ظلم کی چکی میں نہیں پسنے دینا، بلکہ آپ نے ان لوگوں کا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز بارش کا پہلا قطرہ یہ کھکھا کے لوگ بنے ہیں، الحمدللہ یہ ووٹ کی طاقت سے تبدیلی لا رہے ہیں اور آپ نے 2024 کے اس فروری کے الیکشن میں بہت بھرپور کردار ادا کیا اور ترازو والوں کا ساتھ دیا۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں بھی یہ کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے، لیکن یہ میرا احساس ہے کہ انشاءاللہ العزیز جب حافظ نعیم الرحمان جیسے لوگ ہمارے وزیر اعظم بنیں گے، ہمارے اعلیٰ عہدیداران بنیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس ظلم کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ العزیز پاکستان جس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے، جس کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے وسائل رکھے ہیں، وہ انشاءاللہ سارے کے سارے ان غریب لوگوں کے اوپر لگیں گے کہ جو لوگ جو ہے وہ پسا ہوا طبقہ ہے۔ میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ بھی اسی طرح اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہ ہم یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسوہ کو اگر ہم اس وقت شہر میں اگر ہم لاگو کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمیں پوچھیں گے، کل ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا ہوگا، آپ فرمائیں گے کہ سود کو میں نے منع کیا تھا، تم نے گوجرا میں سود کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ میں نے چور کا ہاتھ کاٹا تھا، تم نے چور ڈکیت کا ساتھ دیا تھا یا چوروں ڈکیتوں کے مخالف کھڑے ہوئے تھے؟ میں نے رشوت خوروں میں نے شراب نوشی کا خاتمہ کیا تھا، تم نے جو ہے وہ میرے اسوہ کے مطابق کیا کیا تھا؟ تو پھر جو ہے وہ ہمارے پاس یہ تو ہوگا کہ ہم کہیں گے ہم نے نمازیں تو پڑھی تھیں، روزے تو رکھے تھے، ہم نے حج طاقت کن لوگوں کو دی تھی کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے پاس کوئی اچھا جواب ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے محترم ڈاکٹر عطا اللہ میر صاحب،
جلال بادشاہی ہو کہ ہو جمہوری تماشا، جلال بادشاہی ہو کہ ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، یہ تھے محترم ڈاکٹر عطا اللہ حمید صاحب جو اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کے لوگوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ صرف مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کر دینا یا استطاعت ہونے کے باوجود حج کر لینا صرف یہی آقا کا اسوہ نہیں ہے، بلکہ آقا کا یہ بھی اسوہ ہے کہ جو مجبور لوگ ہوں، جو بے بس لوگ ہوں، جو محروم لوگ ہوں، ان کا ساتھ دیا جائے۔ آج پاکستانی قوم بے بس قوم ہے، مجبور قوم ہے، بالخصوص دیہاتوں کے اندر رہنے والا کسان اس بڑے مافیا نے جو ہمیں مافیا کہتا ہے، اس بڑے مافیا نے اس کسان کا استحصال کیا۔ اس بڑے مافیا نے اس سے کھاد تو کنٹرول نہیں ہوتی، لیکن یہ جوتے کی نوک کے اوپر کسان کی گندم کو کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہے۔ اس سے زرعیات تو کنٹرول نہیں ہوتی، لیکن یہ کسان کی اجناس کو کنٹرول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، اسی طرح ہر شعبہ کے اندر جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں ان کے اوپر بیجا ٹیکسز لگ گئے ہیں۔ بجلی کا بل تو ہر بندہ ادا کرتا ہے، بجلی کا بل تنخواہ دار کے لیے جو ہے وہ موت کا فندہ بن چکا ہے، بجلی کا بل جو ہے وہ پھانسی کا فندہ بن چکا ہے، وہ موت کا پروانہ بن چکا ہے۔ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ بالکل اسوہ نبی ہے، یہ سیاست اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے۔ علامہ اقبال کو ہم اپنا قومی شاعر تو مانتے ہیں، اسی اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جلال بادشاہی ہو کہ ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج وہی چنگیزی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ چنگیز خان کا نام تو آپ نے سنا، چنگیزی کیوں کہا جاتا ہے؟ چنگیزی ظلم کا نام ہے، چنگیزی بربریت کا نام ہے، چنگیزی لوگوں کی گردنوں کو توڑنے کا نام ہے، چنگیزی لوگوں کے سروں سے، لوگوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنانے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ لوگوں کی گردنوں کو چھڑایا جائے، لوگوں کو ظالموں سے آزاد کروایا جائے۔ اب میں گزارش کروں گا محترم مولانا عبید الرحمن شاہ اجمالی صاحب، رہنما مکتبہ فکر دیوبند، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ دوستوں سے مخاطب ہو۔ محترم مولانا عبید الرحمن شاہ اجمالی صاحب، ان کے ہم دوہرے شکر گزار ہیں کہ یہ بزرگی کے باوجود، پیرانہ سالی کے باوجود، بیماری کے باوجود ہماری اس محفل میں تشریف لائے۔ میں پورے گاؤں کی طرف سے مولانا صاحب کا ڈھیروں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ نہایت سب احترام سامعین حضرات، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما جماعت اسلامی کا قائدین اور